ناول وہ ایک ایسا شجر ہو، از قلم فرط اشتیاق، قسط نمبر 4۔ وہ تو خود پہلے ہی لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ چچی کے خوف سے شوق کا اظہار نہیں کیا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے خوشی خوشی شال سویٹر رکھ لی۔ سر شام وہ روانہ ہو گئے۔ دانش اور لیلا اگلی نشست پر تھے۔ وہ پیچھے ان کی باتوں میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگل اجاڑ کے قدرت کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ اس کا بس چلتا شکاریوں اور سوداگروں کو پھانسی دلوا دیتی۔ عام آدمی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ درخت، پہاڑ، جانور سب مل کر جنگل بناتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا جانور ہوتا تھا، چیتا کہلاتا تھا، جیسے ہم آج ڈائناسور کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں۔ اس کو آج جنگل کے جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دانش بھی پتہ نہیں اس کا دل رکھنے یا سچ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر سو کر تازہ دم ہو چکی تھی، پھر ان دونوں کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی۔ لیلا کی کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اسے لگا جیسے گاڑی پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ لیلا اور اس کے منہ سے بلند چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، گاڑی نے 2-3 کلابازیاں کھائی۔ ذہن معاف ہو چکا تھا۔ گاڑی کی ایک کلابازی سے دروازہ کھل گیا اور وہ کسی بول کی طرح اچھلتی ہوئی جا کر زمین پر گری۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، گاڑی موجود کسی کھائی میں جا گری تھی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ دماغ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو وہ کتنی دیر پتھریلی زمین پر پڑی رہی۔ اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی، پھر اچانک یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا معجزہ ہوا۔ اتنے بری طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی۔ کوہنیاں تھوڑی چھل گئی تھیں، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ گھٹنے معمولی زخمی ہوئے۔ وہ اپنی چوٹیں نظر انداز کر کے بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی جہاں گاڑی گری تھی۔ نیچے جھک کر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی گہری تھی۔ اچھی طرح نظریں دوڑائی کہ گاڑی کے ہی کوئی آثار ملے، نہ گاڑی نہ ان دونوں کا کچھ پتہ۔ بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود کہاں ہے، اس وقت موجود ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ واپسی کا کون سا راستہ ہے؟ ان سوالات کا آنا تھا، وہ ان کو بھول بھال کر خود کی فکر میں پڑ گئی۔ 1 ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ کسی طرح بھی شہری آبادی میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پوری رات سفر کر کے وہ کس قصبے میں ہے۔ اٹکل سے چلتی ہوئی، چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے آثار ہونے لگے۔ وہ بری طرح بے بس ہو کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتی رہے گی، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، شاید اب کبھی اپنے گھر والوں سے مل نہیں پائے گی۔ وہ بہت رو رہی تھی، جنگل میں جہاں نہ آدم تھا نہ آدم زاد۔ یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہ رات کیسے گزرے گی۔ رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے، اوپر سے جنگل۔ وہ تو بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی جو کتے بلیوں سے ڈرتی تھی، ہر جانور سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے ڈرتی تھی۔ عین اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر چیخ پڑی۔ پھر اسے وہ مل گیا جو کم سے کم انسان تو تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنے ویرانے میں ایک چیختا جاگتا انسان ملا دیا۔ تمام رات اس نے عجیب کیفیت میں گزاری، کبھی آنکھ لگ جاتی، کبھی کھلتی، کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے کھلی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی۔ سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ سنیں پلیز، رک جائیں، میری بات سن لیں پلیز، وہ چیخ کر آوازیں دینے لگی۔ اس وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس کی آواز کسی بازگشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا۔
وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا۔ محترمہ، صبح کے 4 بجے ہیں، رات کب کی ختم ہو گئی، اور جہاں تک اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنی بزدل کم ہمت تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ کپڑے نکھرے پہنے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا۔ آپ میری مدد کریں پلیز۔ آپ مجھے یہاں کے کسی بھی شہر قصبے میں پہنچا دیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ اکھڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو تمہیں اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ اس کے اداس چہرے پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا۔ کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر کالے کلر کے بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ منہ دھونا ہوا تو ہمارا شاہی حمام۔ اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی۔ اور یہ جا وہ جا۔ وہ کچھ دیر جیپ دیکھتی رہی۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئی تو واپس خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان بیٹھی رہی۔ اس نے کہا تو مدد کرے گا، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لوں۔ خود کو سمجھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی پرسکون ہوا اسے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئے۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت پیدا کی ہے، درخت، پھل پھول، بہتا صاف پانی۔ وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کی طبیعت ایک دم بشاش سی ہو گئی۔ وضو کر کے خیمے میں آ گئی، نہ قبلے کا پتہ نماز کے ٹائم کا، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت کر کے کھڑی ہوگی۔ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کی دعا کی۔ اپنے لیے چائے کا پانی بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس گئی۔ وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اس لیے چائے کے کپ ایسے ہی پڑے تھے۔ برتن دھونے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے۔ وہ ایک ایسا شجر ہو، از قلم فرط اشتیاق، قسط نمبر 5۔ بیگ میں خشک میوہ جات کافی تھے، چینی، پتی، خشک دودھ بھی تھا، مگر کپ اور نہ تھا۔ مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی۔ چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ 4 بسکٹ اور چائے کا کپ پی کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے ویرانے میں اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن دھو کر واپس رکھ دیے۔ اس کے بعد بستر کی چادریں جاڑی، کمبل تہہ کیے۔ وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ سب کام کر کے دیکھا، گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھی۔ وہ منع کر کے گیا تھا، مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی؟ میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ شکاریات کے متعلق وہ مشکل سے 10 منٹ پڑھ پائی۔ اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا۔ اس میں بولے جانے والی زبان سے وہ قطعی ناآشنا تھی۔ باہر نکل کر آس پاس تفریح کا لطف نہیں یوں لے سکتی تھی۔ اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ساتھ جنگل ہے، کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانوروں کا خیال آیا تو دوسری دل دہلا دینے والی سوچ بھی ذہن میں آ گئی۔ اگر اس وقت کوئی جانور گھس آئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ دل کو بری طرح بہلانے لگی کہ وہ شکاری ہے۔ اسے یہ محفوظ جگہ لگی تو وہ خیمہ لگایا۔ یہاں یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا۔ گھڑی نے 4 بجائے اس نے شکر کیا کہ اب وہ آنے والا ہوگا۔ کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے، مگر 4 تو کیا 6:30 ہو گئے اور وہ واپس نہیں آیا تو اسے عجیب و غریب وہم ستانے لگا۔ وہ اسی شیر کا شکار کرنے گیا ہے، اس نے خود سے کہا۔ اگر وہ خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پورے خشوع و خضوع سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ 2 نفل پڑھ کر اس کے لوٹنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔
شکر ہے خدایا۔ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر خوش ہوئی۔ وہ اندر آیا تو اس نے دوپٹہ نماز کے اسٹائل سے اوڑھا ہوا تھا۔ اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خوشی اور مسرت سے اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ اس کو گھورتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا، سامنے کارپٹ پر پھینک دی اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رحم انداز میں اتارے اور انہیں بھی دور پھینک دیا۔ وہ جو اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شرمندہ سی ہو گئی، اس کے غصے اور ناراضگی والے انداز سے ڈر گئی۔ شرٹ کے بٹن کھول کر شاید شرٹ بھی پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی تم جیسی بلا نازل ہو گئی۔ وہ اس بے وجہ کی پھٹکار پر کھول کر رہ گئی، مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھری کھری سنا دے، اس لیے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا، جیسے وہ کسی اور پر برس رہا ہو۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری سلگاتا رہا۔ اس کو خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اس وقت تو اتنے جلال میں لگ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کی جائے۔ وہ اپنے آپ سے بولی۔ وہ تھوک نگلتی ہمت کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ سنیں، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ دیکھیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز۔ ڈرتے ڈرتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی، جو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بولا۔ میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ کیا بات ہے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ اکیلے جنگل کی سیر کرنے بھیج دیا، تب پریشان نہیں ہوئے، لا کے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بی بی، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں، تمہارا سر ور پھاڑ دوں گا۔ مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں اکیلی نہیں تھی، ہم لوگوں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اپنی موجودگی کی وضاحت کرنے لگی۔ اس نے بیزاری سے ٹوک دیا۔ مجھے تمہاری غمزدہ داستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مہربانی مجھے معاف ہی رکھو۔ یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ جہاں مرضی چلی جاؤ۔ میں جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کروں گا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تمہارے اوپر میرا یہی احسان کافی ہے، تمہیں یہاں رہنے دیا، اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھنا۔ وہ جو اتنی دیر سے بلاوجہ ڈانٹ سن رہی تھی، اس کے اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاگل ہو گئی۔ یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اتنی باتیں تو پوری زندگی کسی سے نہیں سنی۔ رکھیے اپنا احسان سنبھال کر، مجھے ضرورت نہیں اتنے بدتمیز انسان کا احسان لینے کی۔ جیسے ذرا بھی احساس نہیں میں کمزور بے بس پریشان لڑکی ہوں، آپ کی ہم وطن ہم مذہب بھی ہوں۔ آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، برائی ہوئی آواز میں بولتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرانگی بھی تھی۔ اب میں چاہیے سسک سسک کے مر جاؤں، آپ سے مدد نہیں مانگوں گی، اتنی انا مجھ میں بھی ہے، مگر جاتے جاتے بتا دوں، آپ ایک بدتمیز جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں، جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے کچھ نہیں کرتے۔ میں مر گئی تو میرا خون آپ کے سر ہوگا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے اپنا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہاں سے آ گئی تو رونا کیوں؟ غصے سے نکل تو آئی تھی، اب ابھی عجیب آوازیں آ رہی تھی تو ڈر رہی تھی۔ شام کے ٹائم ہی ایسا عالم تھا جیسے آدھی رات ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں ایسے مرنا لکھا تو میں بدل نہیں سکتی۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف اونچے نیچے درخت تھے، ویرانی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی کہیں سے بھوت نکل آئے گا۔ ایسی جگہوں پر تو بدرو بھی بسیرا کرتے ہیں، کوئی چڑیل نوچ کر خون پی جائے گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ نواب کہیں کا، اللہ کرے اسے وہی شیر چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ روتے ہوئے بدعا دے رہی تھی۔ پیٹھ پیچھے کسی کا بدعا دینا اچھی بات نہیں۔ جانی پہچانی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چلو اسے چلنے کا کہہ کر خود چل پڑا۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو بھائی، اچھا میری غلطی تھی، سوری، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں جاؤں گی کبھی، کبھی نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بے غیرت نہیں ہوں اتنی
ذلیل کیا ہے پھر بھی چلی جاؤں؟ اتنی دیر سے رو رو کر آواز بیٹھ گئی تھی جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کو تیار تھے۔